زکوٰۃ یہ فرض ہے ان لوگوں پہ جو صاحب مال ہیں۔ جی جی مال سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، 7 اور اس پہ سال کا اکثر حصہ بھی گزر جائے، یہ دونوں میں سے ایک چیز کا معذرت سے ہاں کاٹ رہا ہوں آپ کی یعنی بات۔ اس کا علیحدہ نصاب ہے، اس کا علیحدہ نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 52.5 تولے چاندی ہے جی اور 3 تولے سونا ہے تو اب اس کے سونے کا نصاب نہیں ہوگا بلکہ چاندی کا نصاب ہے، اب زکوٰۃ چاندی کی ہوگی۔ چاندی کی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس 30 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا ہے تو چاندی کی زکوٰۃ نہیں دے گا، سونے کی دے گا، سونے کی۔ اور اس پہ سال کا گزر جانا بھی شرط ہے۔ جو آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے یا پیسے ہے، روپیے، ان پہ سال بھی گزر جائے یا سال کا بیشتر حصہ، اکثر حصہ، مثال کے طور پر 12 مہینے سال کے، ان پہ 10 مہینے گزر گئے، اگلے 2 مہینے آپ کو یقین ہے کہ یہ واقعی میرے پاس سونا چاندی رہے گا، جی تو اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کا زکوٰۃ اس کی ادا کریں۔ زکوٰۃ سونا ہو چاندی، میں نے نصاب آپ کو عرض کیا، اس میں سے جو زکوٰۃ ہے نا وہ ہے 40واں حصہ۔ ٹھیک ہے جی، 40واں۔ گائے، بکریاں، اونٹ، دیگر مویشی، ان پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جانوروں پہ بھی زکوٰۃ ہے، بکریوں پہ، بھیڑوں پہ، جتنے حلال جانور ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اپنے آپ کو وہ گناہگار کر رہے ہیں۔ سونے اور چاندی کے بارے میں ایک یہاں پر وضاحت کر دوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دیکھیں جی میں نے تو چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور میرے گھر میں جو ہے نا وہ چاندی بعض لوگوں کے پاس ڈلی کی صورت میں ہوتی ہے، بعض کے پاس زیورات کی صورت میں چاندی ہوتی ہے، اسی طرح سونا کسی کے پاس ڈلی کی صورت میں نہیں ہوتا، بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، عمرہ کے پاس ہوتا ہے، غربا کے پاس نہیں ہوتا زیادہ۔ اب اگر کسی کے ہاں زیورات کی صورت میں سونا ہو، زیورات کی صورت میں چاندی ہے تو تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس برتن ہے تب بھی زکوٰۃ آپ پہ لازم ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بھی آپ کا وافر سونا نہیں، بلکہ جو سونا آپ استعمال کرتے ہو زیورات کی صورت میں روزمرہ زندگی میں، تو یعنی خواتین گھر میں پہنتی ہیں، جی تو جی۔ اس پہنے ہوئے پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ اگر نہیں ادا کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت اسما حاضر ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور یہ تو زیور ہے، یہ تو کنگن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ کل قیامت کے روز تیرے ہاتھوں میں جہنم کے آگ کے کنگن ہوں؟ استغفر۔ انہوں نے عرض کی حضور نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ان کی تم زکوٰۃ بھی دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں آج کل نام نہاد جی جی سکالر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی زیور کی تو زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ سونا ہو یا چاندی یہ ہوتا ہی زیورات کی صورت میں ہے۔ اگر زیورات میں نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ کہاں سے ادا کی جائے گی؟ تو اس لیے اگر برتن ہیں، اگر آپ کے پاس سونے چاندی کے یا زیورات ہیں تو ان پہ بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، نماز پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں حرام کو شامل کر رہا ہے۔ اللہ۔ یہاں پر جواد بھائی میں ایک اور بات آپ کو عرض کروں، سونا چاندی جانور میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کی تو زکوٰۃ ہے، لیکن ذمہ دار حضرات ہیں، مثال کے طور پر گندم، آج کل موسم ہے گندم کا، کپاس کا، کماند کی فصلیں ہیں، چاول کی ہیں، سبزی ہیں، لوگ اگاتے ہیں، تو ان پہ بھی عشر واجب ہے، عشر واجب ہے۔ گندم ہے، کماند ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح سبزی ہیں، اسی طرح کپاس ہے، کوئی بھی فصل، یعنی زمین کی جو پیداوار ہے، زمین سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے
اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ عشر ہے. عشر ادا ہو. ٹھیک ہے، یعنی 10واں حصہ. 10واں 10ویں حصے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں جو ہماری فصلیں ہیں تیار ہوتی ہیں وہ زیادہ طور پر جو ہے نا ہمارا یعنی اس میں ٹیوب ویل کا جو نظام ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو فقہاء کرام نے کہا اب یہاں پر مکمل عشر نہیں بلکہ نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہوگا. تو جو ذمہ دار حضرات ہیں جنہوں نے مثال کے طور پر یہ فصلیں اگائی ہوئی ہیں تو ان پہ فصلوں کی عشر بھی لازمی ہے، فصلوں کا عشر بھی لازم ہے، وہ عشر دیں گے. باقی جو سونا چاندی والے ہیں تو وہ اس کی زکوٰۃ دیں گے.